أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانفال کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی. جملہ 9 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر اہل ایمان کی جو غیبی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خاص نصرت کی، اس کی 3 شکلوں کا تذکرہ فرمایا. کیونکہ اس سے بیشتر جو آیتیں گزر چکی ہیں، اس سے پہلے جو آیتیں گزر چکی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں دونوں ٹکڑیوں کے جمع ہونے کا تذکرہ فرمایا. لوکیشن کچھ ایسا تھا کہ مسلمان نیچے تھے اور ریت کا ایک اونچا سا ٹیلا تھا جس طرح کے مکے کا لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. آپ سوچئے یہ سچویشن مناسب نہیں ہے جنگ کے لیے. بالخصوص تیر اندازی کا زمانہ ہے، اوپر سے نیچے نشانہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے. خطرے کسی کیفیت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعاؤں میں شب بیداری فرمائی اور عالم یہ تھا کہ بہت تھکے ہوئے تھے صحابہ، ہتھیار بہت کم ہیں، لشکر 3 گنا بڑا ہے. لشکر جنگ کی تیاری کے ساتھ آیا اور صحابہ جو مدینہ منورہ سے نکلے تھے وہ جنگ کی تیاری نہیں تھی بلکہ ایک قافلے کا معاملہ تھا. لہذا بہت عجیب و غریب سچویشن ہو چکی تھی. یہ 16 رمضان کی رات تھی اور ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ سلو کیا ہونے والا ہے.
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استستغیثون ربکم رات نوروں کی گزاری خوب دعائیں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے کہ اچانک تہجد کے وقت، سحر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی آنکھ لگی، جھپکی جس کو کہتے ہیں، جھپکی مارنا، تھوڑی سی آنکھ لگی۔ اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، خوش تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مورچہ سنبھالنے کی تاکید کی اور بتایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، وہاں عتبہ مرے گا، ساری چیزوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین ظاہر ہوئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہم 1000 فرشتوں کے ہم بھی جنگ کی تیاری کے ساتھ اتر پڑے اور میدان جنگ کا یہ حشر ہونے والا ہے، شام ہوتے ہوتے یہ انجام ہونے والا ہے۔ ایسی عجیب و غریب گھبراہٹ کی کیفیت ہے صحابہ میں کہ سر سے جسے بس کفن باندھ کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، ایسا لگتا تھا کہ موت کی جانب ان کو دھکیلا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اس عالم میں رات ہو چکی ہے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت یاد کرو جب ہم نے تم پر نیند کو، اونگ کو طاری کر دیا، امنۃ منہ، اطمینان کے ساتھ، امن کی وجہ سے، سکون کی وجہ سے سکینت جیسے نازل ہوتی چلی گئی اور دل مطمئن ہوتے چلے گئے اور ایک ڈھارس سی بنتی چلی گئی، اور اس کے بعد پھر صحابہ وہ چھپتے چلے گئے، سوتے چلے گئے، آنکھ لگتی چلی گئی۔ لہذا رات میں 1 بجے 1:30 بجے کے وقت سب سوتے چلے گئے، سب پر نیند طاری ہو گئی، اور جب نیند طاری ہو گئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے انہوں نے آرام کر لیا اور سو کر جب بیدار ہو گئے تو بہت فریش ہو چکے تھے۔ ذہن پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ ختم ہو چکا تھا، جو تشویش تھی وہ تشویش ختم ہو چکی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے شروع ہوتے ہوتے ہم اس دنیا سے چل بسیں گے، نہیں بچ سکیں گے اور دشمن کے لشکر کا ہم لقمہ بن جائیں گے، اس احساس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے سونے کا موقع ملا۔ اور میدان جنگ میں اتنا سو لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے سپاہیوں کے لیے۔ اس کے بعد وہ بڑے فریش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر پھر ٹھہراؤ اور ثابت قدمی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس سکینت کا انتظام فرمایا کہ سب نے آرام کر لیا۔ سب کے آرام کر لینے کے بعد سے اب دوسرا اہم مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پانی پینے بھر کا تو تھا، ٹھیک ہے، کنویں پہ قبضہ کیا تھا، لیکن سب چاہتے تھے کہ اچھی طرح باوضو ہو جائے، اچھی طرح وہ تیار ہو جائے جنگ کے لیے، کیونکہ وہ جو جنگ کرنا چاہ رہے تھے وہ جنگ دنیا طلبی کے لیے جنگ تھوڑی تھی، وہ جنگ ایک علاقے کو توسیع دینے کے لیے، ایک علاقے کو بڑا کرنے کے لیے تھوڑی جنگ تھی، وہ جنگ اس لیے تھوڑی تھی کہ کچھ مال لوٹا جائے، وہ جنگ اس لیے تھوڑی تھی کہ کچھ شہرت ملے۔ ان کی جنگ تو بالکل ایسے ہی تھی جس طرح سے آج ہماری نماز نہیں ہوتی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے لیے ہم کو بھیڑنا ہے، تو ان کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ ہم بے وضو آگے نہیں بڑھیں گے، ہم بغیر وضو آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر وضو شہادت سے 2-4 ہو جائے، ہم کنار ہو جائیں؟ وضو کرنے کا ایک جذبہ، اور وضو کرنے کے اس جذبے کی تسکین کے لیے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ دوسری مدد اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش ہونے لگی رات سے مراد یہ کہ وقت سحر بارش ہونے لگی، اور بارش ہونے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم خوب طہارت حاصل کر لو، وضو کر لو، غسل کر لو، مطمئن ہو جاؤ۔ اب جب بارش ہوئی
تو اوپر سے بھی پانی چلا آنے لگا، اس کنویں میں بھرنے لگا، بڑا سا ایک تالاب نما گڑھا بنا لیا صحابہ نے، اس میں خوب پانی جمع ہو گیا اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہم ہر وقت وضو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہم کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ لہذا دوسرا اور ایک اطمینان ہو گیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، وضو کر لینے کے بعد سے شیطان ذرا وسوسے کمی ڈالتا ہے۔ وضو کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا صلاح المؤمن، مومن کا وہ ہتھیار ہے۔ وضو کر لینے کے بعد سے خباثتیں انسان سے قریب نہیں آ سکتی، قریب نہیں پھٹک سکتی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ محسوس فرماتے کہ ابھی رات ہے اور غسل کرنا مشکل ہے تو وضو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، بغیر وضو نہیں لیٹتے تھے، حالانکہ ابھی غسل کی ضرورت ہے اور وہ غسل صبح کیا جائے گا، لیکن اتنا وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو نہیں بتایا کرتے۔ وضو خود ایک عبادت ہے، جس کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہی نکل گئی کہ وضو خود بھی ایک عبادت ہے۔ وضو کو ہم یہ سمجھتے وہ ایک دنیا داری ہے، نماز میں داخل ہونے کے لیے ایک راستہ ہے بس، نہیں، وضو خود ایک عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پیالہ دوں گا، حوض کوثر کے پیالے سے سیراب کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم تو ٹھیک ہے، آپ ہم کو پہچان لیں گے، آمنا سامنا رہا، لیکن امت کے ان لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے؟ لازمی بات ہے، انسانوں کی بھیڑ ہوگی، سارے نبیوں کی امت ہوگی، تو آپ ان ساری امتوں میں اے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کسی صاحب کا ایک گھوڑا ہے، وہ گھوڑا ایسا زبردست قسم کا گھوڑا ہے کہ اس کے پیشانی سفید ہے اور اس کے پیروں پر سفید دھبے ہیں، اس کے پیر سفید ہیں اور وہ مختلف رنگوں کے گھوڑے میں گم ہو گیا، خلطمت ہو گیا اور مل گیا، تم کیا اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانو گے؟ صحابہ نے کہا عرب اس گھوڑے کو بہت پسند کرتے تھے، یاد رکھیے جس کی پیشانی سفید ہو اور جس کے پیر سفید ہو، باقی کلر اس کا چاہے چاکلیٹی ہو کالا ہو، لیکن اس گھوڑے کو وہ بہت پسند کرتے تھے جس کی پیشانی اور پیر سفید ہو، اعلیٰ نسل کا گھوڑا تصور کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے گھوڑے کو تم سارے گھوڑوں میں پہچان لو گے کہ نہیں پہچان لو گے؟ صحابہ نے کہا ہم اپنے گھوڑے کو ضرور پہچانیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لوگ بھی میدان حشر میں غرن محجلین، پیشانی بھی چمک رہی ہوگی اور اعضائے وضو جو وضو میں دھلتے ہیں وہ بھی چمک رہے ہوں گے، لہذا میں اپنی امت کے لوگوں کو بہت آسانی سے پہچان دوں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کا جملہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ عملی جملہ ہے، ارشاد فرمایا لہذا تم میں سے جو اپنے نور کو، اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہے وہ بڑھائے اور اہتمام کے ساتھ وضو کرتا رہے، وضو کا اہتمام کیا کرے، خوب وضو کرتا رہے، ہمیشہ وضو کرتا رہے، باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، فرمایا جو تم میں سے اپنے نور کو، اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا سکتا ہے وضو کے اہتمام کے ذریعے سے۔ تو وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ خود بھی ایک عبادت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ خوب اجر ملے گا۔ لیکن اس وقت جب ہم نیت کے ساتھ وضو کریں، بے نیتی کے ساتھ وضو کر لیے، پانی رکھا ہوا ہے ڈال لیا جسم پہ، چلے گئے اڑ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نیت کریں کہ مولا آپ اس پہ اجر عنایت کریں، میں آپ کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود موسم سازگار نہ ہو، جیسے آج کل ٹھنڈک، اس کے باوجود جو پورے اطمینان کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اپنے محاذ پر رکھے۔ لہذا یہ وہ وضو ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری ناپاکیوں اور بہت سارے وسوسوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور اس وضو کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے تھے کہ تم سے جو شیطان کی غلاظتیں، وسوسے، خباثتیں وہ سب چلی جائیں، دل مطمئن ہو جائے کہ اب ہم اللہ کے دربار میں پوری رعایت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس کے دربار میں کھڑے ہونے کے پورے آداب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔
کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، وضو کیے ہوئے ہیں، اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق بن چکے ہیں، لہذا دل میں ایک تقویت ہو جائے اور وسوسے دل سے نکل جائیں۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، رجزن کہتے ہیں نجاست کو، اور رجسن کہتے ہیں غلاظت کو، ناپسندیدہ چیز کو، اور شیطان کی جانب سے جو خباثتیں ہوتی ہیں ان خباثتوں میں سب سے زبردست اور خطرناک قسم کی خباثتی وسوسے ڈالنا۔ اب آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیے، نماز میں یہ خیال آ جائے، اللہ محفوظ رکھے کہ میں بغیر وضو ہوں، میں وضو کرنا بھول گیا، اس کے بعد آپ دیکھیے نماز میں کیا دل لگے گا؟ ہرگز نہیں لگے گا۔ یہ وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ صحابہ میدان جنگ میں سارے وسوسوں سے، شیطان کی خباثتوں سے محفوظ رہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل مضبوط ہو جائے، تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے۔ اور ربط القلب عربی میں کہتے ہیں دل کو مضبوط کر دینا، دل کو ڈھارس دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو اور صحابہ کے دلوں کو ایک ڈھارس دے دی تھی کہ اب اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں آگے بڑھو، والہانہ انداز میں آگے بڑھو، سرفروشی کے ساتھ آگے بڑھو، اب تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا تم کو ثابت قدم کر دیا جائے۔ عجیب و غریب مصیبت تھی کہ جب صحابہ پڑاؤ ڈالے تھے تو ریگستان میں پیر نہیں جم رہے تھے، پیر دھستے تھے ریتی میں، اور اس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں ایک دشواری سی ہو رہی تھی۔ رات میں بارش ہو گئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے اوپر سے بھی ریت وہ بہتے ہوئے چلی آئی، نیچے پورا پانی جمع ہوا، اور پانی میں ریت جمع ہو گئی، اور ریتی کے اوپر آپ پانی ڈال کر دیکھیے، ریتی کے اندر وہ کیفیت، وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر پیر نہیں پھنسیں گے۔ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجیے سمندر کے کنارے، کہ جب ریتی کے اوپر پانی کسی کیفیت ہوگی تو پیر نہیں پھنسے گا، اور جب ریتی بالکل خشک ہوگی پاؤڈر کی مانی، پیر خوب پھنسیں گے، اور انسان کا چلنا دوبر ہوگا۔ ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے، ریت سے نکالنے کے لیے بڑی انرجی لگانی پڑے گی، بڑی طاقت لگانی پڑے گی۔ 10 قدم میں وہ تھک جائے گا، 20 قدم 10 قدم چلے گا تو اس کے اوپر مصیبت ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے کہ بارش ہونے سے اوپر سے جو ریت تیرتی ہوئی چلی آئی، بہتی ہوئی چلی آئی، اور پانی جم گیا، اور ریتی جو جم گئی تو صحابہ کا اس پر موومنٹ آسان ہو گیا، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا آسان ہو گیا۔ اور اوپر عالم یہ ہوا ریت پیروں کے نیچے سے بہتی چلی جا رہی ہے، لہذا ان کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا، وہ گھبرا گئے، پیروں تلے صحیح معنوں میں زمین نکل گئی۔ اس مصیبت میں وہ پڑ گئے۔ فرمایا کہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس بارش کے ذریعے سے ہم نے تمہارے پیروں کو ثابت کر دیا، جمع کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی دوسری بارش کی شکل میں۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، تیسری مدد یہ کہ پروردگار نے، آپ کے رب نے وحی بھیجی فرشتوں کی جانب، یعنی ان کو حکم دیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو بھی حکم ہو رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بندوں سے، انسانوں سے کہہ دیا جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو بہت تقویت کا سامان ہوتا ہے، لیکن فرشتوں سے کہہ دیا گیا کہ اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، لہذا اب اترو میدان جنگ میں، فثبتوا الذین آمنوا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم کرو، ان کو تسلی دو، تقویت دو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان قریب میں ڈالنے والا ہوں منکروں کے دل میں، کافروں کے دل میں رعب، گھبراہٹ، پریشانی 3 گنا زیادہ ہے۔ ہتھیار خوب ہے، جانور خوب ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھبرا جائیں گے، اس کے باوجود ان میں ایک ایکتا کی کیفیت، اتحاد کی کیفیت نہیں رہ جائے گی، انتشار کسی کیفیت پیدا ہوگی۔ لہذا اے فرشتوں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں کے اوپر بھی وار کرو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پور پہ ان کے وار کرنا، ایک ایک جوڑ پر ان کی وار کرتے چلے جانا، یہ فرشتوں کو حکم ہوا۔ اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیوں اتنی سخت ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے
اللہ اور اس کے رسول کی بہت زبردست مخالفت کی. اردو میں الفاظ کی کمی ہے، اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں. خالفہ کا لفظ بھی عربی کا ہے جس سے ہم مخالفت کا لفظ اردو میں بنائے ہوئے ہیں. شاقہ کا ترجمہ بھی ہم مخالفت سے کر رہے ہیں، اگرچہ کہ تھوڑا سا سہارا دیں گے. بڑی زبردست مخالفت کی، شدید مخالفت کی، کچھ نہ کچھ ہم اس لفظ کو سنگین اور ذرا بھاری بھرکم بنانے کے لیے مدد ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن شاقہ کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. شقن کہتے ہیں نصف اخیر کو، شقن کہتے ہیں اگر دو ٹکڑے کیے جائے تو ایک ایک ٹکڑے کو شقن کہتے ہیں. اور شاقہ اسی سے یہ لفظ بنا، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرف مخالف ہے اس کے بالکل مخالف سمت ہونا، جسٹ اپوزٹ ہو جانا. ایک تو اختلاف ہوتا ہے کہ آپ کی رائے سے ہم 20% مخالفت کرتے ہیں، 20%، 40%، 50% اتفاق نہیں ہے، 100% اتفاق نہیں ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. دوسرا اختلاف کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اور ہم آپ کی بات کو نہ صرف یہ کہ نہیں مانتے بلکہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے، مخالفت میں بولیں گے، آپ کی تردید کریں گے. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہیں مانتے، اور یہی نہیں کہ ہم آپ کی مخالفت میں بولیں گے بلکہ آپ کی ہم چلنے نہیں دیں گے. آپ جو کریں گے اس کے ہم خلاف کریں گے. آپ اگر بیٹھیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہوں گے تو ہم لیٹ جائیں گے، آپ جب بولیں گے ہم آپ کے خلاف بولیں گے، تو ہم جینا دوبر کر دیں گے. ایسی مخالفت جب ہوتی ہے تو عربی میں شاقہ کا لفظ لاتے ہیں. چنانچہ آپ مکہ مکرمہ کے حالات دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اگر ان کو اتفاق نہیں تھا، اتفاق نہ کرتے، خاموش ہو جاتے. یہ مہذب طریقہ ہے. کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں آج کس قدر گندگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اس سے اختلاف نہ کرنے والے، اتفاق نہ کرنے والے، چاہے اختلاف کرے نہ کرے، خاموشی کے ساتھ گوارا کر رہے ہیں. بکنے والے بک رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ اور یہ تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنا شروع کیا. خلاف بھی بولا تو بہت خلاف بولتے رہے، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے، شور کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، گمراہ کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے، وسوسے ڈالتے رہے. پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، شرافت کی حد کو توڑ کر اس دوسری مخالفت کے بعد انہوں نے تیسری مخالفت کی. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں پر کوڑے برساتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں کی دکان لوٹ لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کرنے والوں کا جینا دوبر کر دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ انہوں نے اتنا زبردست بائیکاٹ کیا کہ 2.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعب ابی طالب میں، پہاڑ کی گھاٹیوں میں، جنگل میں، بیاباں میں گزارنے پر مجبور ہو گئے. کھانے کے روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں، اور مستقل فاقوں کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہیں، اور بچے سسک سسک کے ریتی میں ایڑی رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں انسانیت نہیں، ہمدردی نہیں، اور کوئی ایک چیز کھانے کی پینے کی پہنچنے نہیں دیتے تھے. ایسا انہوں نے زبردست محاصرہ کر رکھا تھا. یہ وہ مخالفت کہ ہم جینے نہیں دیں گے محمد پر، ان کے ساتھ مار ڈالے کے ختم کر دیں گے. یہ کیفیت انہوں نے کیوں اپنائی؟ تم کو قبول نہ کرنا تھا، نہ قبول کرو، ٹھیک ہے، اپنے حد تک فیصلہ کرو. دوسرے مرحلے میں لوگوں کو سمجھاؤ، پروپیگنڈا کر لو خلاف. یہ کیا بات ہے اگر کوئی اچھائی قبول کر لے جب تم اس کی زندگی کے در پہ ہو گئے ہو. فرمایا کہ یہ انہوں نے اتنی زبردست مخالفت کی، مہم چلائی اور جینا چکے دوبر کیا. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. وہ انسانوں کی تھوڑی مخالفت کر رہے تھے، اللہ کی مخالفت کر رہے تھے. انہوں نے خوب مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی. مخالفت بھی ایسے کی کہ اب یہ اللہ کے نیک بندے اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا
گھر بار، اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنا خاندان، اپنے بچوں کو، کسی نے اپنے بچوں کو چھوڑا، کسی نے اپنے والدین کو چھوڑا، کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے، تو اب بھی جینے نہیں دینا چاہتے ہو؟ بدر جو ہے وہ 155 کلومیٹر مدینہ منورہ سے ہے اور تقریباً 300 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے سفر کر کے اتنی قربت جنگ کرنے کے لیے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اب تقریباً مدینے کی دہلیز پر ہیں۔ اگر بدر میں نہ روکا جاتا تو شہر میں داخل ہو جاتے، اور دوسرے سال کیا ہی انہوں نے احد میں۔ اب احد جانتے ہیں مدینہ منورہ سے 8 کلومیٹر دور، وہاں تک پہنچائے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ گھر میں چین سے بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں، اسلام کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف، صحابہ کے خلاف یہ اس قدر مخالفت کہ جینے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بانہم، فرشتوں کو یہ جو حکم ہوا کہ ان کو گردنوں کے اوپر سے اڑا دو اور ان کے پور کو جوڑ کو توڑ دو، کاٹ دو، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے بہت مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول، بڑی سازش کی۔ جرم بہت سنگین تھا، ورنہ آخری درجے کی بات یہ ہے جب تم نے ان کو گھروں سے نکال ڈالا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، دکانوں کو لوٹ لیا اور بستے سے ان کو بھگا دیا، اور رشتہ داروں میں تم نے دنیا پیدا کر دی، تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، ہو گیا جو ہونا تھا، صبر کرو۔ لیکن یہ بھی نہیں، اب پھر مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہ حملے کرنے کی نیت اور ارادے کر رہے ہیں، تو تمہاری مخالفت آخری درجے کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ سے بھڑ جاتا ہے، بس سوچ سمجھ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے بھڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو کاٹنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ترین سزا دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بے دینی اللہ تعالیٰ سے بھی محفوظ رکھے، بے دینی ہے، اللہ کے دین کو اختیار کیا جا رہا، اور یہ ہے ایک دین کی بے خونی، دین کو نکال کر پھینک دیں گے، نہیں رہنے دیں گے اسلام کو، نہیں رہنے دیں گے مسجدوں کو، نہیں رہنے دیں گے اللہ والوں کو، اللہ پکارنے والوں کو۔ یہ کیفیت جب ہوتی ہے تو پھر ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سخت ترین عذاب سے وہ دوچار کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو سخت مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ کان کھول کر سن لے، ان اللہ فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ کی بہت شدید سزا دینے پر قادر ہے، بہت شدید سزا دیتا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہی ہے وہ تمہارا کردار کہ تم اب اس کا مزہ چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ان کافروں سے کہہ دیا جائے کہ دنیا کی اس سزا پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ آگ کا عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہے، جہنم میں بھی کچھ روکا جائے گا۔ پھر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب کبھی تمہاری مدھیڑ ہو جائے منکروں سے، زحفاً دھیرے دھیرے، یہ دھیرے دھیرے زحفاً کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس زمانے میں عام طور پر جنگ کی دو قسمیں تھیں، ایک منظم جنگ ہوتی تھی، اس کے اصول ہوتے تھے، کچھ لوگ نکلتے تھے، پہلے وہ جھگڑا کرتے تھے، پھر تیر اندازی ہوتی تھی، پھر گھوڑ دوڑی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، اور ایک گوریلا جنگ ہوا کرتی تھی، جتھی گروپ مل کے لڑا کرتے تھے۔ تو یہ گروپ کا آمنا سامنا ہو جائے تو فرمایا کہ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے مت بھاگا کرو، بھیڑو اور مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، پلٹ کے مت بھاگو، کیونکہ جنگ میں کسی سپاہی کا پیر کا اکھڑ جانا اور میدان جنگ سے وہ پلٹ کر بھاگ پڑے، یہ پوری فوج کو، پوری سپاہیوں کو گویا کہ جوخم میں ڈال دینا ہوا کرتا تھا۔ ایک کا پیر اکھڑا فوراً دوسرے کا اکھڑے گا، اور یہ متعدی مست پھیلتا چلا جائے گا، ساری کی ساری فوج وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا وہ سخت حکم تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے پیر نہیں اکھڑنا چاہیے، پلٹ کے نہیں بھاگنا چاہیے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس موقع پہ، فقط باء بغضب من اللہ، تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ہاں مگر یہ کہ اللہ متحرفا للقتال،
جنگ کی کوئی تدبیر ہے جس کی وجہ سے پیچھے ہٹ کے دائیں سے، پیچھے ہٹ کے بائیں سے آنا چاہتے ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر یہ کہ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے بالکل تنہا ہو جاتا تھا تو پھر دھیرے دھیرے اپنی ٹکڑی کی جانب لوٹنا چاہتے ہو. یہ دو کیفیتوں کو تو استثنائی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. بصورت دیگر ان دونوں صورتوں سے ہٹ کے اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے تو فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہوگا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوه ولكن الله قتله، تم نے ان کو قتل نہیں کیا مجھے، بس اللہ نے ان کو قتل کیا. میدان جنگ میں تو قتل ہوتے چلے گئے. اور عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد نازل ہوئی وہ اس طور پر کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مٹی اپنی مٹھی میں لیں، اور ریتی کو اپنی مٹھی میں لینے کے بعد آپ مخالفین اور یہ جو کفار کا لشکر ہے اس کی طرف آپ زور سے پھینکیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ریتی اٹھائی، شاہد الوجوہ فرماتے ہوئے کہ چہرے سیاہ ہو جائیں، نابینا ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو پھینک دیا. اس کو فرمایا وما رمیت اذ رمیت، آپ نے تھوڑی پھینکا جس وقت آپ نے پھینکا تھا، ولکن اللہ رمی، اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا، اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چیز ہوتی ہے تو بس وہ اللہ ہی کے فعل کی طرح ہوتی ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ ہم چاہتے تھے کہ اہل ایمان اچھی طرح آزما لیے جائیں، یہ امتحان ان کا پورا ہو جائے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَیدِ الْکَافِرِینَ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ منکروں کی تدبیروں کو بودا کرنے والا تھا، منکروں کی تدبیروں کو، جنگی تدبیروں کو، جنگی حکمت عملی کو، سازشوں کو کمزور کرنے والا تھا. لہذا ہوا کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر فتح کی دعا کی تھی. اور دعا کرتے ہوئے ان لوگوں نے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ ہم میں سے جو زیادہ ظالم ہے اب اس جنگ میں اس کو آپ ختم کر دیجئے. صاف انہوں نے کہا، اپنے ہی کو بدعا دے لی، ہم میں سے جس کو آپ زیادہ ظالم سمجھتے ہیں اللہ آپ اس کو ختم کر دیجئے. اور ابو جہل کا معاملہ یہ ہوا، اس نے تو اور کھل کے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اللہ اگر ہم پر نہیں ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، پتھروں کی بارش کر دے. خود اپنے اوپر بدعا کرتے ہوئے کہا اور اتنا بھی عذاب علیم، یا ہم پر سخت عذاب اے اللہ مسلط کر دے. یہ دعا کعبۃ اللہ میں کر رہا ہے، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لہذا خود قبول ہوئی. اور اس کے بعد میدان بدر میں ان کو دیکھنا پڑا دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ. چنانچہ فرمایا کہ تم نے کامیابی طلب کی تھی، فتح طلب کی تھی، تو حق کو فتح ہو گئی. دیکھو جس کے تم نے کہا تھا کہ مظلوموں کی مدد ہو، تم نے کہا تھا کہ ظالم ناکام ہو، تم نے کہا تھا ظالم پر پتھروں کی بارش ہو، تم نے کہا تھا ظالم پر اللہ کا عذاب آئے، تم نے خود کہا تھا. دیکھ لو منظر پورا ہو گیا. لہذا اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اور اس وقت پورے جزیرۃ العرب کی نگاہیں تھی کہ یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے، کھل کر ہو رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے دیکھنا ہے. اور قریش وہ اس زمانے میں جو ایک طاقت بن کر ابھرے تھے، اس طاقت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے قریش کو یہ منصب دیا تھا، ہم نے قریش کو یہ موقع دیا تھا کہ منڈی پر ان کا کنٹرول تھا، گرمی میں سفر کرتے، سردی میں سفر کرتے، اور لوگ پوچھتے یہ قافلہ کس کا ہے، کہا جاتا یہ قریش کا ہے، تو ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتے، اور خدمت کرنے والے فری خدمت کرتے کہ یہ تو کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، یہ تو کعبۃ اللہ کے خادم ہیں. ہم حج کو جائیں گے تو یہ زمزم دیں گے، ہم حج کو جائیں گے تو یہ ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں گے، خیمے دیں گے، ہم حج کو جائیں گے تو یہ طواف کا موقع دیں گے، سعی کرنے دیں گے. ان کی تو خوب خدمت کی جائے. لہذا راستے میں آؤ بھگت ہوتی تھی. یہ آؤ بھگت کیوں ہوتی تھی؟ یہ آؤ بھگت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں،
काबत अल्लाह के तुफैल होती थी, बैत अल्लाह के सदक़े में होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो नेमत इनायत फरमाई थी उसकी नाकदरी की। और काबतुल्लाह की जो दावत है, दावत तौहीद जब वो बुलंद हुई तो उसकी मुखालिफत में लगे। काबतुल्लाह का जो मकसद है तने तन्हा अल्लाह की इबादत, किसी की इबादत ना हो अल्लाह के सिवा, किसी की इबादत ना हो अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न किया जाए, यह है काबतुल्लाह के क़याम का मकसद। उसी मकसद को तुमने फौत कर डाला, उसी मकसद के खिलाफ चल रहे हो, लिहाजा उसके बावजूद तुम ये समझते हो तुम्हारी मदद होती रहेगी। हरगिज़ नहीं। तुम फरमाया कि ये कुरैश के ऊपर पहली कार्य ज़ब्त थी जो बदर में लगी, इसीलिए फरमाया यौमुल फुरक़ान, बदर का दिन वो फर्क करने वाला दिन था, हक क्या है बातिल क्या है समझ लो। अब आखिरी मोहलत जो दी गई थी उनको, और वो आखिरी मोहलत 4-5 सालों में खत्म हो गई, और उसके बाद फिर कुरैश की छुट्टी हो गई, तवल्लियत सब खत्म हो गई, और अहले ईमान के हाथ में सारी चीजें आती चली गई फतेह मक्का की शक्ल में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फत्ह, अगर तुमको फतह की तमन्ना थी कि हक को कामयाबी गलबा मिले, फक़द जाअकुमुल फत्ह, तो तुम्हारे पास अब कामयाबी आ चुकी है और हक का गलबा हो चुका है। वइन ततबू, और अगर बाज आ जाना चाहते हो तो वह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। ये लास्ट वार्निंग है, ये आखिरी मौका है। बड़ी मोहलतें दी गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली, हर चीज हो गई। अब इसके बाद से तुमको ये अब आखिरी मौका मिल रहा है। वही तऊदू नऊद, और याद रखो ये हरकत अगर तुम करोगे तो फिर हम भी यही फैसला लेकर आएंगे, इसी तरह जिल्लत के साथ तुम मारे जाओगे, इसी तरह अल्लाह ताला फिर तुमको खत्म कर देगा। ज्यादा धीरे धीरे इनकी शिकस्त बनती चली गई। एक ही सवाल आपके ज़हनों में आ सकता है कि दूसरे साल जो जंग हुई जिसको ग़ज़वा उहद कहते हैं, उसमें तो ज़रा मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसमें जो मुसलमानों की शिकस्त हुई, उस शिकस्त के सिलसिले में सूरह निसा में तफसील के साथ ये बात गुजर चुकी है, तो सूरह आले इमरान में तफसील के साथ ये बात गुजर चुकी है कि वो शिकस्त नहीं थी, वो दरअसल अल्लाह ताला की जानिब से एक वार्निंग थी। क्यों? इसलिए कि जब सुबह से मुसलमानों ने मुकाबला आवाई शुरू की तो बड़ी कामयाबी मिलती चली गई, लेकिन शाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म तोड़ दिया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से, आपका हुक्म तोड़ देने की वजह से फिर वो फतह कामयाबी शिकस्त में तब्दील होती चली गई। और अल्लाह ताला बाखबर करना चाहता था, अल्लाह ताला मुसलमानों को क़यामत तक के लिए इस बात पर तरबियत देना चाहता था कि अगर तुमको कामयाबी मिलेगी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मिलेगी, आपके फरमान की रोशनी में मिलेगी, आपकी इताअत में मिलेगी, वरना नहीं। ये याद रखो, ये हकीकत है, समझ लो। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन खास हालात से दो चार किया। उसके बाद से फिर जब कभी कुरैश ने हमला किया, उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। यहाँ तक के 10,000 का लश्कर जो सन 5 हिजरी में मदीने मुनव्वरा पर हमला किया, 10,000 का लश्कर, वो भी नाकाम लौटा। उसके बाद से फिर आप जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 7 हिजरी में सफर फरमाया उम्रे का। कुरैश के लोगों ने उम्रा करने से रोका, तो उन्होंने कौन सी बड़ी नेकी कर डाली, उम्रा करने से रोका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के इलाके से वापसी का इरादा फरमा लिया और फिर कहा कि आइंदा साल हम हज करेंगे, हम उम्रा करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा किया कि अब हमारे दरमियान कोई जंग नहीं होगी। साल भर ये हमले करते रहे, चरवाहों को लूटते रहे, जानवरों को लूट कर मक्के मुकर्रमा ले जाते रहे, यहाँ तक के सन 8 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रमजानुल मुबारक में मक्के मुकर्रमा का इरादा फरमाया और मक्के मुकर्रमा कंट्रोल में आ गया, जिसको फतेह मक्का कहते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे कि बढ़ते ही चले गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तरक्की करते ही चले गए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये फतह है, ये आज से आगाज हो चुका है कामयाबियों का, और आज से आगाज हो चुका है हक के गलबे का। लिहाजा अगर तुम बाज आ जाते हो तो इसमें आफियत है, तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारे लिए खैर है। वही चलता हूँ वही तौलूदू, लेकिन अगर यही हरकत करोगे नौद, तो हम भी यही फैसला लाएंगे, हक की मदद होगी, हक को गलबा होगा, पिटते चले जाओगे।
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا قبیلہ، تمہاری جماعت، تمہارا گروپ تمہارے کام نہیں آ سکے گا ذرہ برابر، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ کہ بہت بڑی ان کی تعداد ہو، اگرچہ کہ تم 10,000 کی شکل میں حملہ کرو۔ کچھ دنوں کے بعد 1,00,000 کی شکل میں حملہ ہوا، اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پہ زبردست قسم کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنے نبی کی اور اپنے رسول کی، فرمایا کہ وَلَوْ کثرت، بڑی کثرت کے باوجود بھی بہرحال مدد ہوگی تو رسول ہی کی ہوگی، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ایمان والوں کی۔ جب ایمان ہوگا اور اعتماد ہوگا، اور پھر اس کے بعد سے دین کی ترتیب کے ساتھ لوگ آگے بڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہرحال مدد کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا، دین کی ترتیب نہیں ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے، تو فرمائیں تعودوا نعود، تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے کیا۔ پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، وہ یعقوب جو حضرت اسحاق کے صاحبزادے، وہ اسحاق جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم وہ جو خلیل اللہ کہلائے، ان کی نسل بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف مقاموں پر دربدر کی ٹھوکریں لگائی اور ایسا ایسا ان کو پٹوایا مختلف لوگوں سے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، کہ فلسطین پہ ہم نے حملہ کروایا، عباد لنا اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبادت لنا ہمارے بندے تھے، ہم نے بھیجا، اور وہ فلسطین میں داخل ہوئے، اور بنی اسرائیل میں سے 70,000 کو مار ڈالا، 70,000 کو غلام بنا کر اسے ہکا کر لے گئے جیسے جانوروں کو لے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنائی تھی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور اس کو زمین دوز کر دیا، زمین سے ملا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زادے ہونے کے باوجود اور نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود نبیوں کا طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ محروم ہو گئے۔ اصل چیز وہ طریقہ ہے، نبیوں کا انداز ہے، نبیوں کی تعلیمات ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فتح تم کو بھی ملے گی، غلبہ تم کو بھی ملے گا، لیکن اس وقت جب کہ نبیوں کا طریقہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، حضور کی ترتیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احترام ہو، اور اگر منمانی ہو اور زمین کے لیے لڑو گے، اور اگر کسی ازم کے لیے لڑو گے، فیمنزم کے لیے لڑو گے، سوشلزم کے لیے لڑو گے، ڈیموکریسی کے لیے لڑو گے، تو ہماری مدد تمہارے ساتھ تھوڑی ہے۔ اس کے بعد پھر تم اپنے حالات کو خود دیکھو، تو خود تم بھیڑو، خود تم کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے لڑو گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑو گے۔ لڑائی تمہاری زمین کے چند گز کے ٹکڑوں کے لیے نہیں ہوگی، لڑائی تمہاری دولت کے لیے نہیں ہوگی، لڑائی تمہاری شہرت کے لیے نہیں ہوگی، لڑائی تمہاری کسی عصبیت کے لیے، کسی نظام کے لیے نہیں ہوگی، فقط اللہ کے لیے ہوگی، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ تو پھر جس طرح بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے ویسے ہی فرشتے نازل ہوں گے، پھر حالات تمہارے لیے سازگار ہوتے چلے جائیں گے، پھر غیب سے تمہاری مدد ہوگی، اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عنایت فرمائے گا۔ بار بار تاریخ نے یہ امتحان دیا، اور اس امتحان میں یہی سبب اہل ایمان نے دہرایا۔ جب کبھی چاہے آپ دیکھیں کہ ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ہو یا اور دیگر لوگوں کی شکل میں، جب کبھی انہوں نے صحیح ترتیب سے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد نازل کی، اور جب کبھی ترتیب بدل گئی، دنیا داری آ گئی، تو پھر بہت پٹتے چلے گئے، کہیں کے نہیں رہے، بلکہ لوگوں کے ٹکڑوں پر انسانوں کو، مسلمانوں کو جینا پڑا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تو یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ تمہاری مدد ہو، حق کا غلبہ ہو، لیکن اس وقت ہوگا جب تم حق کو سچے طور پر اختیار کرو، اس انداز میں اختیار کرو جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ لہذا جنگ ہوئی، اور
بدر کے میدان میں صبح جنگ شروع ہو گئی، اور ایسی زبردست جنگ کہ اتنا 3 گنا بڑا لشکر ہے اور اہل ایمان بغیر ہتھیار کے، اور اس موقع پہ عالم یہ ہوا کہ عتبہ کا کام تمام ہو گیا، شیبہ کا کام تمام ہو گیا، اور بڑے سورما دیکھتے دیکھتے مارے گئے، اور اس کے بعد سے اب پورا کمان سنبھال چکا ہے ابو جہل، اور وہی پوری لیڈ کر رہا ہے میدان جنگ کو، وہی لے کے چل رہا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ زندگی میں ہم نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، بہت سنتے ہیں ہم مدینے میں کہ بہت اللہ کے رسول کو ستایا کرتا تھا، چچا آپ بتا سکتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں بچوں نے مجھ سے پوچھا چچا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹے کیا کرو گے؟ نہیں ہم بس اس کو دیکھ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھو بڑے سے گھوڑے پہ اونچا لمبا چوڑا، تو کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی سامنے آ رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے ادھر سے مارو ادھر سے مارو، ایسے ختم کرو ویسے ختم کرو، اور جو پورا جنگی لباس پہنا ہوا ہے وہ لمبا چوڑا پہلوان وہی سورما ابو جہل ہے۔ وہ لڑکے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا معوذ ہے، یتیم بچے ہیں، افرا اپنی والدہ کی جانب ان کی نسبت ہوتی ہے، اور معاذ ابن افرا معوذ ابن افرا دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے قوی ہیکل گھوڑے کے گھٹنوں پر اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے حملہ کرتے ہیں، گھوڑا اس حملے کی تاب نہیں لاتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور ایسا سامنے دونوں ٹانگیں چھکا کے بیٹھتا ہے کہ ابو جہل پلانٹی کھا کے نیچے گرتا ہے، اور بچے جھپٹ پڑتے ہیں اس کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوکنے کی جرات کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نیزہ مارا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریباں کو پکڑ کے کھینچا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی ڈالتا تھا، آج اپنا اچر دے تو وار کیا، اور اس کے بعد جب بھرپور وار کیا، اس کے بعد اٹھنے کی اس کے اندر سکت نہیں رہ گئی تو پوچھا آنکھیں ملتا ہوا مجھ پہ کس نے وار کیا، مجھ پر کس نے وار کیا؟ لوگوں نے کہا وہ دونوں چھوٹے بچوں نے، 15 سال کے جو بچے نظر آ رہے ہیں، کہا عرب کے سورما کو بچوں نے ختم کر ڈالا، اے کاش بڑا پہلوان مجھے مارا ہوتا، ذلت کی موت میں مر رہا ہوں۔ دیکھا ایک صاحب آگے بڑھ رہے، کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا تیری گردن تیرے تن سے، ناپاک تن سے تیرے سر کو جدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے غرور مرتا نہیں ہے، انانیت ختم نہیں ہوتی، اسی لیے کبھی بھی انانیت کو، غرور کو، تکبر کو پنپنے مت دیجیے۔ غرور کے ساتھ وہ کہتا ہے دیکھو کاٹو میری گردن، ذرا سینے کے پاس سے کاٹو تاکہ میرا سر دوسروں کے سر سے اونچا رہے، میرا سر دوسروں کے سر سے اونچا رہے۔ صحابہ نے اطلاع دی اللہ کے رسول ابو جہل تو مر گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد مات فرعون هذه الامه، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس امت کا فرعون آج ختم ہو گیا، اس امت کا فرعون آج ختم ہو گیا، آج کے بعد کہ اس امت میں کوئی فرعون نہیں بن سکے گا۔ پھر اس کے بعد سے حالات بدلتے چلے گئے، اطلاع پھیلنا تھا قریش کے لشکر میں، مکے کے لشکر میں کہ ابو جہل مارا گیا، اب ان میں خراسی کی پھیلتی چلی گئی، گھبراہٹ پھیلتی چلی گئی، پیر اکھڑ رہے ہیں، ہر شخص سوچ رہا ہے کہ پلٹ پڑوں اور جہاں سے راستہ ملے بھاگتا چلا جاؤں، اور ان کے پیچھے ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر کے لا رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کایا بدل گئی۔ یہ اس لیے کہ اطاعت رسول، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری۔ یہ فرما برداری کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آنے والی آیتوں میں فرمایا، انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ یہ واقعہ الحمدللہ۔